امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں کا کاٹا۔ سید علی حسینی خامنئی کی سریہ حکومت نے ایران کو برباد کر کے رکھ دیا یا آباد کیا؟ آخر خامنئی ایران کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نائک ہے یا خلنائک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، حال ہی دنوں میں بہت ہی زیادہ چرچا ہو رہی ہے ایران کی اور آیت اللہ خامنئی کی۔ کوئی ان کو ہیرو مانتا ہے تو کوئی ان کو ویسٹرن اور امریکہ میڈیا کو فالو کرتے ہوئے نائک کہتے ہیں۔ آخر کون ہے یہ آیت اللہ خامنئی؟ آئیے جانتے ہیں میرے دوستو۔ ایران کا شہر مشہد امسلمانوں کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روضے سے ملا ہوا محلہ سلحشور۔ 29 اپریل سن 1939 آیت اللہ سید جواد حسینی خامنئی کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام علی رکھا گیا، سید علی حسینی خامنئی۔ ان کے والد تو ایک متقی عالم دین اور نیک شخصیت تو تھے ہی، ساتھ ہی ان کی والدہ مادرم یک خانم بسیار فهمیده، باسواد، کتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ شناس، با قرآن کاملا آشنا، صدای خوشی هم داشت. ما بچه که بودیم یادمه می نشستیم مادرم قرآن می خوند، خیلی هم شیرین و قشنگ می خوند قرآن رو. ما جمع می شدیم دورش. برای ما به مناسبت آیه هایی که درباره پیغمبران هست زندگی پیغمبران رو میگو۔ سید علی خامنئی کی علم یعنی شکشا ایجوکیشن کا سلسلہ 4 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ سید علی خامنئی نے 4 سال کی عمر میں مدرسے سے قرآن پاک کی تلاوت سیکھ کر اپنی ایجوکیشن شروع کی۔ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن مشہد کے پہلے اسلامی اسکول دارالتعلیم دیانتی میں مکمل کی۔ 5ویں کلاس میں تھے تبھی سے مذہبی ایجوکیشن اور تھیولوجی پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ مذہبی تعلیم کے لیے مشہد کے مدرسے سلیمان خان اور اس کے بعد مدرسے نواب میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ ہی ہائی اسکول بھی کمپلیٹ کر لیا۔ سید علی نجف اشرف ایران کی سیمینری میں قدم رکھ چکے ہیں، یعنی آیت اللہ بننے کی راہ پر نکل پڑے ہیں۔ 1957 میں خاندان کے ساتھ نجف اشرف کا سفر کیا اور حوزہ علم نجف کے مشہور اسکالرز آیت اللہ سید محسن حکیم، سید ابو القاسم خوئی، سید محمود شاہرودی، مرزا باقر زنجانی اور مرزا حسن بجنوردی کی کلاس میں شرکت کی۔ پھر 1958 میں 1 سال کے بعد حوزہ علم قم کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سال قم جانے سے پہلے آیت اللہ محمد ہادی میلانی نے انہیں روایت کی اجازت دے دی۔ سید علی خامنئی نے 2 قم کی زندگی میں آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ تابعی جیسے بڑے علماء کی کلاسیں اٹینڈ کرنا شروع کی، اور جب تک وہ قم میں رہے ان کی زندگی ریسرچ، اسٹڈی اور ٹیچنگ میں گزری۔ 1964 میں والد کی آنکھوں میں بیماری کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے قم سے واپس مشہد چلے گئے اور دوبارہ آیت اللہ میلانی کی کلاسز میں جانے لگے۔ یہ سلسلہ 1970 تک جاری رہا۔ ساتھ ہی آیت اللہ خامنئی نے مشہد میں ایڈوانس لیول کے فقہ اور اصول کی ٹیچنگ شروع کی اور عام لوگوں کے لیے قرآنی تفسیر کی کلاسز شروع کیے۔ ان کی تفسیر کی کلاسز بہت مقبول ہوئیں، خاص طور پر نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے درمیان۔ انہوں نے اپنی تفسیروں کے ذریعے اہم اسلامی اصولوں کو اجاگر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ این قرآن ہدایت برای متقین ہے۔ چطور؟ اور طاغوت یعنی شاہ پہلوی کی ظالمانہ حکومت کے خلاف جدوجہد کی بنیادیں مضبوط کی اور یہ بتایا کہ ملک میں اسلامک گائیڈنس والی حکومت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ ان کی تفسیر کا بنیادی مقصد معاشرے تک اسلامی انقلاب کی بنیادی اصولوں کو پہنچانا تھا۔ ان کی تفسیر کی کلاسز کا سلسلہ ان کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی جاری رہا۔ اور اب شروع ہوتا ہے آیت اللہ خامنئی کا پولیٹک اور سوشل سفر، جہاں انہیں اپنی کرانتیکاری یعنی انقلابی گتیویدیوں کی وجہ سے کئی بار گرفتار کیا گیا اور بار بار جیل جانا پڑا۔ 1962 میں محرم کے قریب آیت اللہ خامنئی کو امام خمینی نے خراسان کے علماء اور مذہبی گروپس تک موومنٹ کو جاری رکھنے اور پہلوی رژیم کے پروپیگنڈوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے پیغام پہنچانے کا کام سونپا۔
امام خمینی نے ان پیغاموں میں موومنٹ کی اسٹریٹجی بتائی تھی۔ آیت اللہ خامنہئی نے بھی امام خمینی کے مقصد کو پورا کرنے اور اسٹریٹجی کو اپلائی کرنے کے لیے بیرجن کی طرف سفر کیا۔ وہاں ممبروں اور مجلسوں کے ذریعے مدرسہ فیضیہ قم میں ہونے والی حکومت کے ظلم، اسلامی سوسائٹیز پر اسرائیل کے قبضوں اور انفلوئنس کے بارے میں تقریر کی۔ ان تقریروں کے بعد انہیں گرفتار کر کے مشہد کی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ رہا تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سے اپنی انقلابی ایکٹیویٹیز کو شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوران انہیں 6 بار گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں اسلام شہر اور جیرفت کی طرف شہر بدر کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسلامک موومنٹ تیز ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس موومنٹ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور شاہی سرکار کمزور ہوتی جاتی ہے۔ موقع کو غنیمت سمجھ کر جی جان سے آیت اللہ خامنہئی جیرف سے مشہد واپس آ گئے۔ آیت اللہ خامنہئی نے مشہد کے سعد آباد اسٹیڈیم میں ایک بڑے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے امام خمینی کے وطن واپسی اور اسلامی حکومت بنانے کا مطالبہ کیا۔ مشہد میں آیت اللہ خامنہئی کی بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز نے ایران کے شاہی حکومت کو انہیں گرفتار کرنے پر اکسایا۔ ایرانی انٹیلیجنس نے انہیں خراسان کے خطرناک لوگوں کی فہرست میں شامل کیا۔ اور دوستو، فائنل 11 فروری 1979 کو ایران کا اسلامک ریولوشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے 10 دن پہلے امام خمینی فرانس سے بھی ایران آ چکے ہوتے ہیں۔ من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول داره۔ ریفرنڈم ہوتا ہے کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے اور ایران کی اکثریت اسلامک ریپبلک کے حق میں ووٹ دیتی ہے۔ دوستو، اسی طرح ایران میں لوکتانترک ویوستھا یعنی اسلامی ریپبلک آف ایران وجود میں آتا ہے، اور اس طرح ایران میں اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم یعنی اسلامک ریپبلک آف ایران وجود میں آتا ہے۔ اب یہاں سے آیت اللہ خامنہئی کے کاندھوں پر کچھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، جیسے تہران کے امام جمعہ بننا اور سپریم نیشنل سیکورٹی فاؤنڈیشن کا ہیڈ بننا۔ 1980 میں امام خمینی آیت اللہ خامنہئی کو تہران کا امام جمعہ بناتے ہیں اور 18 جنوری کو وہ تہران کی نماز جمعہ کی امامت کرتے ہیں۔ امیر المومنین به ما درس آموخته است، فرموده است اغزوهم قبل ان یغزوکم. شما با دشمنانتان، با کسانی که کمر قتل شما را بسته است وارد پیکار بشوید قبل از آنی که اونها با شما وارد پیکار بشوند. فوالله ما غزی قوم قد فی عقر دارهم الا وقد ذلوا. به خدا قسم هیچ قومی در خانه خود نموندند که دشمن به سراغ اونها بیاید و در خانهشان با اونها بجنگد مگر ان که ذلیل شدند۔ 12 اکتوبر 1980 کو امام خمینی کے حکم سے آیت اللہ خامنہئی کو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا ہیڈ چنا جاتا ہے۔ اسی دوران انڈیا کا سفر کرتے ہیں سید علی حسینی خامنہئی۔ آیت اللہ خامنہئی نے فروری 1981 میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کے طور پر ہندوستان کا سفر کیا۔ اس دورے میں انہوں نے ہندوستان کی پرائم منسٹر محترمہ اندرا گاندھی سے ملاقات کی اور عراق کے ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے گفتگو کی۔ جنگ کے بارے میں ایران کے اسٹینڈ کو سننے کے بعد محترمہ گاندھی نے کہا تھا، ہمیں اس جنگ کے ہونے پر افسوس ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ کو روکا جائے۔ پھر اچانک آیت اللہ خامنہئی کی زندگی میں ایک بڑا حادثہ پیش آتا ہے اور یہ حادثہ ان کی جان بھی لے سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ 6 جولائی 1981 کو مسجد ابو ذر میں ظہر کی نماز کے بعد تقریر کرتے ہوئے ایک بلاسٹ میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ بم ایک ریکارڈنگ ڈیوائس میں رکھا گیا تھا۔ نہ ممکن بود در میدان‌های
خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر حملے کی بہت سخت مذمت کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور ایک پیغام بھی بھیجا. دوستو ایک اور بڑی ذمہ داری آیت اللہ خمینی کے کاموں پر آتی ہے اور وہ اسلامک ریپبلک آف ایران کے تیسرے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. 10 اکتوبر 1981 میں ایران میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے اور آیت اللہ خامنائی 95.11% ووٹ حاصل کرتے ہوئے پریزیڈنٹ چنے گئے. 17 اکتوبر 1981 کو امام خمینی نے ان کے پریزیڈنٹ ہونے کا آفیشیل اعلان کیا. پھر 21 اکتوبر 1981 کو اسلامک ریپبلک آف ایران کے تیسرے صدر کے طور پر اوتھ لیا. آیت اللہ خامنائی کے پہلے 4 سال صدارتی دور کے پروگرام یہ بڑے ایشوز تھے جنہیں انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. ایران عراق وار، غریب اور سینٹر سے دور رہنے والوں کی حمایت اور ان کے لیے فائنینشیل پالیسیز، ایران کے لوگوں کی زندگی کے انتظامی، سماجی اور سیاسی تمام پہلوؤں سے طاغوت کو ختم کرنا، آرٹ سے لے کر ٹیکنالوجی تک تمام شعبوں میں انسانی صلاحیتوں کی پہچان اور انہیں استعمال کرنا، لوگوں کو بہترین سروس دینے کے لیے سماجی، انتظامی اور عدالتی سیکیورٹی کو فراہم کرنا. امام خمینی کی نधन کے بعد آیت اللہ خمینی کو ایران کا سپریم لیڈر چنے گئے. اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم میں عوام کی موجودگی صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ایک مضبوط اصول اور ایک ٹھوس آئیڈیالوجی کی بنیادوں کی وجہ سے ہے. اسلامی جمہوری نظام میں عوام کی موجودگی کا ایک فلسفہ ہے اور اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک حصہ جمہوری ہے اور ایک حصہ اسلامی ہے. اور اگر جمہور یعنی عوام نہ ہو تو اسلامی جمہوریہ پریکٹیکل نہیں ہو سکتی ہے. دوستو یہ سفر آیت اللہ خمینی کی پیدائش سے لے کر ان کے سپریم لیڈر بننے تک. دوستو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران کی شریعہ لا اسلامی حکومت نے عوام کی خدمت کے لیے ڈیفرنٹ فیلڈ میں پروگریس کی ہے. اس کی کچھ مثالیں یوں ہیں: ایجوکیشنل اور سائنٹسٹ پروگرام. ایران کی 80 ملین عوام میں سے 5 ملین اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہیں. ایران میں 2000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، 36 سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس ہیں، 400 نان گورنمنٹل سائنٹیفک ایسوسی ایشنز ہیں، 1000 سائنٹیفک جرنلز ہیں. ایران کی سائنٹیفک پروگریس کے بارے میں انڈیپینڈنٹ کینیڈین انسٹیٹیوٹ سائنس میٹرکس نے، جس کا کام دنیا کے تمام ملکوں کی سائنٹیفک پروگریس کو ایگزامن کرنا ہے، انہوں نے اناؤنس کیا ہے ایران کے 2018 میں گلوبل پیس آف سائنٹیفک پروگریس دوسری کنٹریز کے مقابلے میں 11 گنا زیادہ رہی ہے. ورلڈ بینک کے مطابق انوینشن پیٹنٹس کی فیلڈ میں 1970 میں ایران کی رینکنگ 38 تھی اور اسلامک ریولوشن کے بعد 2016 میں دنیا میں 7th رینک ہو گئی ہے. نینو ٹیکنالوجی میں ایران 5ویں نمبر پر ہے جبکہ چین پہلے نمبر پر. ساتھ ہی ایران چین، انڈیا، انڈونیشیا، ٹرکی جیسے ممالک کو اپنے نینو ٹیکنالوجی پروڈکٹس دے چکا. اب تک 725 نینو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ایران بنا چکا ہے. میرے پیارے دوستو 2017 اور 2018 کی رپورٹ کے انوسار ایران نینو ٹیکنالوجی میں رینکنگ کے کچھ اس پرکار دکھتی ہے. 2017-18 کی رپورٹس کے مطابق انٹرنیشنل سائنس میں پہلی رینکنگ ہے، فارماکولوجی اور فارماکیوٹکس میں 5ویں، فزکس اور ایسٹرونومی میں 20ویں، نیوکلیئر انرجی میں 12ویں. تازہ رپورٹ کے مطابق نینو ٹیکنالوجی میں 5ویں نمبر پر ہیں. میرے دوستو اسلامک انقلاب یعنی کرانتی سے پہلے ایرانی حکومت نے پہلے ایران میں ان فیلڈ میں کچھ کیا ہی نہیں تھا، نہ کے برابر کیا تھا. یہ ایرانی ترقی شریعت لاگو کرنے والی اسلامک سرکار کا نتیجہ ہے میرے دوستو. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں صرف 3 ملین لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی تھی اور اب 80 ملین لوگوں کے پاس بجلی ہے. اس وقت ایران الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے میں 16ویں نمبر پر ہے اور ہر سال 3,12,000 گیگا واٹ ہاورز بجلی بناتا ہے. اس کے باوجود کہ ایران میں 8 سال جنگ رہی، ایران میں لائف ایکسپیکٹنسی 61.5 سے بڑھ کر 76.7 ہو گئی. 1979 سے پہلے ایران میں میڈیکل ڈومیسٹک پروڈکشن صرف 3% ہی ڈومیسٹک نیڈز کو پورا کرتی تھی، جبکہ آج اسلامی حکومت میں ایران کے ہاسپٹلز میں 80% کی ضرورت ڈومیسٹک پروڈکشن سے پوری کی جاتی ہے. اسلامی انقلاب سے پہلے ہاسپٹل فیسلٹیز بہت کم تھی، لیکن 40 سالوں میں پرائمری ہیلتھ کیئر اربن ایریا میں 93%
اور رورل ایریا میں 97% تک پہنچا دیا ہے۔ 1978 میں ایران میں صرف 37% شہروں میں ہاسپٹل فیسلٹیز تھی، جو اب بڑھ کے 94% ہو گئی ہے۔ اسلامک انقلاب کے بعد سے اسلامک ریپبلک آف ایران ملٹری ڈیفنس اور فوجی طاقت کے اوپر ایک نظر۔ ایران آج دنیا کی 11ویں سب سے بڑی پاورفل ملٹری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے انڈر ایران نے خود کو مضبوط بنایا اور خود کے بل پر کھڑا ہوا۔ 1979 سے پہلے ایران $5.6 بلین کے ویپنز امپورٹ کرتا تھا، یعنی دنیا بھر کا 15% ہتھیار ایران امپورٹ کرتا تھا، لیکن آج 0.001% ہی امپورٹ کرتا ہے۔ حقیقی اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور دنیا کے سو کالڈ سپر پاورز آپریسرز اس سے گھبراتے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر سوسائٹی آزادی چاہتی ہے اور ہر انسان بھی جو غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتا۔ ہر دیش سکون چاہتا ہے، سیکورٹی چاہتا ہے، ہر سوسائٹی بھی سکون اور امن چاہتی ہے۔ میرے دوستو، طاقتور بنیے اور مضبوط بنیے، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ خود کو مضبوط بنائیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنے کام اور اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکے اور اس کی حفاظت کر سکے۔ انشاءاللہ بہت جلدی ایک نیا ویڈیو لے کر آؤں گا۔ خدا حافظ۔